بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 7واں باب ہے کتاب الزکاة، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے 120 اونٹوں تک زکوٰۃ کا نصاب پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم 120 اونٹوں کے بعد کتنی زکوٰۃ لازم ہوگی یہ ہم پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم تستانف الفریضۃ فیکون فی الخمس شاۃ مع الحکتین وفی العشر شاتان وفی 15 ثلاث شیاہ وفی 20 4 شیاہ وفی 25 بنت مخاض الی 150 فیکون فیہا 3 حقاق ثم تستانف الفریضۃ ففی الخمس شاۃ وفی العشر شاتان وفی 15 3 شیاہ وفی 20 4 شیاہ وفی 25 بنت مخاض وفی 36 بنت لبون فإذا بلغت 196 ففیہا 4 حقاق الی 200۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے 120 تک ساری تفصیل پڑھ لی تھی، اور ہم نے آخر میں یہ پڑھا تھا کہ 120 تک 2 حقے یہ زکوٰۃ میں دینے لازم ہوں گے۔ اب آگے حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ 120 کے بعد جو فرض ہے وہ دوبارہ نیا ہو جائے گا۔ فرض نیا ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ 1 سے لے کے 4 تک کچھ بھی لازم نہیں ہے، 5 پر 1 بکری ہے، 10 پر 2 ہے، 15 پر 3 ہے، 20 پر 4 ہے، 24 تک یہی والی ترتیب 120 کے بعد دوبارہ جاری ہو جائے گی کہ 120 کے بعد 125 پہ 1 بکری، 130 پہ 2 بکریاں، 135 پہ 3 بکریاں، 140 پہ 4 بکریاں، 145 پہ پھر اس طریقے سے۔ تو یہی والی ترتیب حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر فریضہ نیا ہو جائے گا اور ہوگا 5 میں بکری 2 حقوں کے ساتھ۔ 5 کا مطلب یہ ہے کہ 120 جمع 5 اور 10 میں 2 بکریاں، کیا مطلب 120 جمع 10 یعنی 2 حقے اور 2 بکریاں ہوں گے۔ وفی 15 اور 15 میں کیا مطلب 120 جمع 15 میں 3 بکریاں ہوں گی 2 حقوں کے ساتھ، اور 20 میں مطلب 120 جمع 20 یعنی 140 میں 4 بکریاں ہوں گی۔ وفی 25 اور 25 میں مطلب 120 جمع 25 یعنی 145 میں بنت مخاض ہوگی۔ کہاں تک؟ الی 150، 100 کہتے ہیں 100 کو اور 50 کہتے ہیں 50 کو، واو کا مطلب پلس 150 تک یہی ہے، اور جب 150 ہو جائیں گے مطلب 149 تک یہی ہے کہ 2 حقے اور 1 بنت مخاض لازم ہوگا۔ جب 150 ہو جائیں گے فیکون فیہا 3 حقاق، پھر اس کے اندر 3 حقے ہو جائیں گے۔ یہ جو حقاق ہے یہ حقے کی جمع ہے، 3 حقے لازم ہوں گے۔ ثم تستانف الفریضۃ، پھر فریضہ دوبارہ نیا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے 120 کے بعد فریضہ نیا ہو گیا تھا، مطلب 5 پہ 1 بکری تھی، 10 پہ 2 بکریاں تھی، 15 پہ 3 بکریاں تھی، 20 پہ 4 بکریاں تھی، اس کے بعد آگے بنت مخاض آ گیا تھا، بنت لبون آ گیا تھا، یہی والا فریضہ دوبارہ یہاں سے بھی نیا ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ پھر فریضہ نیا ہو جائے گا۔ 5 میں 1 بکری ہے، کیا مطلب 150 جمع 5، 150 میں تو تھا نا 3 حقے، 3 حقے پلس 5 یعنی 1 بکری، اور 10 میں 2 بکریاں، کیا مطلب 150 جمع 10، اس میں کیا ہو جائیں گی 2 بکریاں ہو جائیں گی 3 حقوں کے ساتھ۔ وفی 15 اور 15 میں 15 جمع 150، 3 بکریاں ہوں گی پلس 3 حقے۔ وفی 20 اور 20 میں کیا مطلب اس کا 150 جمع 20، 4 بکریاں ہوں گی پلس 3 حقے ہوں گے۔ اور 25 میں جس طریقے سے یہاں پہ بنت مخاض آ گیا تھا یہاں پر بھی بنت مخاض آ جائے گا، کیا مطلب 25 جمع 150 یعنی 175 میں بنت مخاض ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ 25 سے لے کے 35 تک، جس طریقے سے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ 25 سے 35 تک بنت مخاض ہی ہوتا ہے، یہاں پر بھی 175 سے لے کے 185 تک بنت مخاض ہی ہوگا۔ اور جب 36 بنے گا، 6 کہتے ہیں 6 کو، 30 کہتے ہیں 30 کو، 30 جمع 6 36 اور 150 پہلے پلس 150، یہ کل کتنے بن جائے گی 186۔ 186 میں بنت لبون آ جائے گی کس کے ساتھ؟ اس 3 حقوں کے ساتھ۔ 186 سے لے کے کب تک آگے حضرت بتا رہے ہیں فَإِذَا بَلَغَتْ 196 100 100 اور اسی طریقے سے 6 اور 90 90 196 تک یہی ہے۔ ففیہا 4 حقاق، 196 تک مطلب 196 شامل نہیں ہے، 195 تک یہی لازم ہوگا کیا کہ 3 حقے اور 1 بنت لبون۔ ففیہا 196 میں
فیہا کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ اس طرح لوٹ رہی ہے، میتا وسطہ و تسینہ، 196 میں کیا ہوگا، اربع حکاکن، 4 حکے ہوں گے، کب تک، الی میتین، 200 تک، 200 تک 4 حکے لازم ہوں گے۔ ثم تستانف الفریضۃ ابداً، پھر فریضہ دوبارہ نیا ہو جائے گا۔ اب فریضہ کیسے نیا ہوگا، 150 سے لے کے 200 تک، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 150 میں 3 حکے تھے، اس کے بعد آپ 5 بکریاں بڑھاتے جائیں، پھر 5 بکریاں بڑھانے کے بعد 25 میں 1 بنت مخاض، 35 میں 1 بنت لبون، اور 35 کا مطلب 35 تک، 36 میں یعنی کہ 1 بنت لبون ہے، پھر اس کے بعد 36 سے لے کے 46 میں جا کر ہوا تھا حکا بڑا تھا۔ یہاں سے آگے بھی آپ نے ایسے ہی چلنا ہے کہ 200 تک ہو گئے نا ہمارے پاس 4 حکے، 205 میں 4 حکے پلس 1 بکری، 210 میں 4 حکے پلس 2 بکریاں، 215 میں 4 حکے پلس 3 بکریاں، 220 میں 4 حکے پلس 4 بکریاں، 225 میں 4 حکے پلس 1 بنت مخاص، 235 تک یہی ہے، 236 میں 4 حکے پلس 1 بنت لبون، 245 تک یہی ہے، 246 میں کیا ہوگا، 5 حکے ہو جائیں گے 250 تک، 250 تک 5 حکے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آگے دوبارہ آپ ایسے ہی چلاتے رہے، بکریاں بکریاں بکریاں، بنت مخاض بنت لبون، پھر حکا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر 50 کے بعد ایک حکا بڑھتا جائے گا، اور آپ نے اسی ترتیب کو آگے تک چلانا ہے، چاہے 5000 ہوں، چاہے 10,000 ہوں، چاہے 1 لاکھ ہوں، چاہے 1 کروڑ جانور ہوں، یہی ترتیب زکوٰۃ کی لازم ہوگی۔ یہ فرما رہے ثم تستانف الفریضۃ ابدا، پھر جو فریضہ ہے، فرض ہے، وہ دوبارہ نیا ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی آگے ابد الآباد تک، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کما تستانف فی الخمسین التی بعد المئۃ والخمسین، ایسے ہی فریضہ نیا ہو جائے گا جیسے کہ فریضہ نیا ہو گیا تھا 150 کے بعد والے 50 میں، 150 تک تو تھا نا 3 حکے، اس کے بعد والے 50 میں جو ترتیب ہوئی تھی، تو 200 سے آگے تک ہر 50 میں یہی والی ترتیب جاری ہوگی۔ وہ کیا ترتیب ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے بکریاں چلیں گی، پھر بنت مخاض بنت لبون، پھر حکا، پھر اس کے بعد ہر 50 پہ ایک ایک حکا یہ بڑھتا جائے گا۔ آخری مسئلہ دیکھ لیں، والبخت والاعراب سواء، بخت کہتے ہیں، یہ اصل میں بخت نصر بادشاہ کی طرف منسوب ہے، وہ اونٹ جو اجمی اور عربی دونوں نسل سے مخلوط ہو، اور عربی کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں خالص عربی اونٹ کو، تو دونوں اس میں برابر ہیں، دونوں کا نصاب یہی ہے، جو اونٹ بخت، جو نصاب بختی کا ہے وہی اعراب یعنی خالص عربی اونٹ کا ہے، جو عربی اونٹ کا نصاب ہے وہی یہی والا ہے، وہ کیا نصاب ہے وہ سارا کا سارا پیچھے گزر چکا ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں کسی قسم کا۔ تو یہاں تک جو ہمارا باب تھا زکوٰۃ ابل کا، یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ جو گائے ہے اس کا نصاب پڑھیں گے۔